تو بھاڑ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس کی قدرت کا جو دائرہ کار ہے اس سے وہ باہر ہے۔ لیکن یہ تو مخلوق کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا کوئی حد حساب نہیں، اس کی قدرت جو ہے وہ غیر محدود ہے، ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قادر ہے، جیسے وہ چاہتا ہے اس کے ارادے کا نام ہے۔ اور ہماری قدرت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، ہماری عمر کے ساتھ بدل جائے گی۔ ایک جگہ پہ اب ہوں گے تو کچھ قدرت ہوگی، اب خشکی پہ ہیں تو قدرت اور ہے، تری میں ہوا میں تو قدرت اور ہے۔ تو زمانے کے ساتھ اور جگہ کے ساتھ جو ہے وہ قدرتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ وہ کسی زمان اور مکان کی محتاج نہیں، اور بے حد و حساب ہے، اور وہ کامل قدرت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلق بھی ہے اور کامل بھی ہے، اور اس کے ارادے کا نام وجود ہے، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے کسی چیز کا جو وجود دینا، اس کو پیدا کرنا، اس کی شکل بدل دینا، اس کی خاصیتیں بدل دینا، یہ اس کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز کو کرنے پہ جو ہے وہ قادر ہے۔ تو اس آیت کے اندر یہ ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ فالق الحب والنوا، پھاڑنے والے ہیں دانے کے اور گٹھلی کے، یخرج الحی من المیت، وہ نکالتے ہیں اور نکالتے رہیں گے الحی زندہ کو مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور وہ نکالنے والے ہیں مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ، اے لوگو یہ ہے تمہارا پروردگار اللہ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں پھیرے جائیں، یعنی اپنے رب کی قدرت کو دیکھو کہ کیسی اس کی قدرت ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، کہ دانا جو اناج کی شکل میں ہوتا ہے، کہ مکئی ہے، اس طرح سے گندم ہے، تو یہ جو اناج ہیں ان کے جو دانے ہیں ان کو کہتے ہیں حب، اور نوا جیسا کہ کھجور کی گٹھلی ہے، آم کی گٹھلی ہے، جس سے کہ درخت پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ خالق ہیں، خالق تو وہ ہیں ہی، فالق ہیں۔ فالق کا مطلب کیا ہے؟ ان کو پھاڑنے والے، کہ جب کسان جو ہے ان کو زمین کے اندر کاشت کرتا ہے، یا خود سے وہ زمین کے اندر جو پڑ جاتے ہیں کہ بیابانوں میں یا صحراؤں کے اندر ہیں، تو دانے جو زمین کے اندر گرتے ہیں، زمین میں گرنے کے بعد اللہ ہی ان کو پھاڑتے ہیں۔ ان کو پھاڑنے کے بعد ان کے اندر سے جو شگوفہ اور کومپل نکلتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نکلتی ہے، اور وہ ایسی قدرت والے ہیں کہ اس سے ایک نہیں بلکہ دو کومپلیں نکالتے ہیں۔ ایک کومپل ایسی ہے جو اوپر کی طرف کو آتی ہے، اور ایک ایسی ہے جو جڑ کے طور سے نیچے کو جاتی ہے۔ اب ایک ہی بیج ہے، اس کو پھاڑ کے اس کے اندر سے دو متضاد چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وجود دے دیا۔ پہلے تو بالکل ہی متضاد کہ ایک چیز جو ہے بالکل ہی مردہ تھی، یعنی بیج ایک مردہ ہے، اس سے جو سرسبز و شاداب پودا جو ہے پیدا کر دیا، تو ایک ضد سے دوسری ضد کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما دیا۔ وہ تخلیق بھی ایسا فرمایا کہ اس کے اندر جو کومپل نکالی وہ کتنی باریک ہے، اگر اس کو جو ہے ہاتھ سے ذرا سختی کے ساتھ جو اس کو چھیڑا جائے تو مسل جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہی جو کومپل ہے وہ تنے کی شکل میں جو اوپر بھاری جو ہے ڈھیلا پڑا ہوا ہے، زمین کا بھاری بوجھ ہے، اس کے اندر سے وہ نکل کے جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ اب کون اس کو کرنے والا ہے، کون نکالنے والا ہے، کون اس کو سکھانے والا ہے؟ کسان نے تو اتنا ہی کیا کہ زمین کو جو ہے نرم کر دیا، اس کے اندر جو ہے کھیت جو ہے اس کو یعنی ہل جوتا اور نرم کر کے پھر اس کے اندر جو ہے بیج کو ڈال دیا، بس اتنا ہی کام اس نے کیا۔ اس کے بعد سب کچھ کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس تنے کو جو ہے وجود عطا فرماتے ہیں، اور وہ جو ہے کومپل نکل کے اوپر آتی ہے، پھر جو ہے وہ اپنی یعنی سختی کے اندر جو ہے وہ اور بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ تنے کی شکل اور پھر شاخوں کی شکل اور اس کو پتے، اس کو پھول اور اس کے اوپر پھل لگتے ہیں۔ اسی طرح سے اسی یعنی دانے سے، اسی گٹھلی سے ایک جڑ ہے جو نیچے کی طرف جاتی ہے۔ جیسے زمین کے لیے اوپر کی طرف آنا جو ہے ایک نرم و نازک چیز کے لیے مشکل ہے، اسی طرح سے زمین کے اندر نیچے جانا بھی جو ہے وہ سخت زمین میں گھسنا یہ بھی مشکل ہے، لیکن وہ جڑ کے اندر ایسے ریشے جو ہیں وہ جاتے ہیں کہ اس کی آگے جڑیں نکلتی چلی جاتی ہیں، اور وہ پودے کو جو پوری طرح سے زمین کے اندر جو ہے وہ ثبات اور اینکر کر دیتا ہے کہ وہ اپنے تنے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اور زمین سے اپنی خوراک جو ہے اس کو چوسنا اور لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ جو پھاڑنے والے ہیں دانے کو بھی اور گٹھلی کو بھی، اس کو پھاڑ کے جو اسے تنا نکالتے ہیں، اسی سے جو ہے وہ جڑ کو پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو، اس کی تدبیر کو دیکھو۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے اور نکالتا رہے گا، ایک ہی دفعہ ایسا نہیں بلکہ ہر لمحہ ہر لہجہ
اس کی قدرت کائنات کے اندر جو چل رہی ہے کہ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے. یعنی انڈا جو ہے وہ ایک طرح سے مردہ چیز ہے، اس سے جو ہے مرغی جو کہ زندہ ہے، جو چوزا، اس کو اللہ تعالیٰ وجود دیتے ہیں کہ ایک چیز میت تھی، مری ہوئی تھی، اور سے بالکل ہی متضاد چیز جو ہے زندہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو تخلیق فرماتے. اسی طرح سے جو مخرج المیت من الحی کہ جو زندہ چیز ہے اس سے مردہ کو پیدا کرتے ہیں، یعنی مرغی سے جو ہے انڈے کی شکل کے اندر جو ہے وہ چیز کو تخلیق کرتے ہیں. اسی طرح سے پودا جو ہے وہ ایک طرح سے زندہ ہے، صدر و شاداب ہے، اور اس کے اندر سے بیجوں کو تخلیق کرتے ہیں اور اس کے اندر سے گٹھلیوں کو تخلیق کرتے ہیں. تو ایک شکل سے دوسری شکل جو بالکل ہی متضاد ہے کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ اپنی قدرت سے جو ہے اس کو تخلیق کرتے ہیں. اللہ کی قدرت کو کائنات کے اندر ہر لحظہ تم دیکھتے ہو. اور یہاں پہ یخرجو کا معنی ہے کہ جو کر بھی رہا ہے وہ کرتا ہے، مسلسل ایسا وہ کر رہا ہے، اس کی قدرت مسلسل جو کائنات کے اندر جو ہے جاری اور ساری.